اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ سورہ فرقان آیات 63 سے 66۔ اب یہاں سے سورہ مبارکہ کی اختتامی آیات کا آغاز ہو رہا ہے، جن میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی اوصاف بیان کی گئی ہیں۔ وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، عبد کی جمع عباد، الذین جو، یمشونا چلتے ہیں، علی الارض زمین پر، ہونا عاجزی کے ساتھ۔ ہون کے معنی خاک ساری، عاجزی فروتنی کے ہیں۔ پچھلی آیات میں مشرکین، متمردین، مستکبرین کا حال بیان کیا گیا، جو غرور اور تکبر کے نشے میں کسی بات کو سننے کے لیے تیار نہ تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا پیارا نام رحمان بھی ان کے لیے چڑ بن گیا، وہ اس کے سننے کے بھی روادار نہ تھے۔ اب ان کے مقابلے میں عباد الرحمن کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں کہ رحمان کے بندے تو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ زمین پر چلنے والے ہیں۔ عباد الرحمن اکڑ کر اور اترا کر چلنے والے نہیں ہوتے، اور چلنے میں یہ خاک ساری اور عاجزی ان کے باطن کا عکس ہوتا ہے۔ یہ عاجزی اور خاک ساری صرف ظاہر میں نہیں ہے، بلکہ ان کے دل و دماغ میں اللہ کی عظمت اور کبریائی کی ہیبت بیٹھ چکی ہے، اور اس کبریائی اور ہیبت کا عکس ان کی ظاہری چال و ڈھال میں بھی نظر آتا ہے۔ انسان کے اندر اگر تکبر ہے تو یہ اس کی چال سے بھی نظر آتا ہے، وہ اکڑ کر چلتا ہے، دوسروں کو حقیر جانتا ہے، اور سب سے بڑا تکبر یہ ہے کہ حق کے مقابلے میں کھڑا ہوا جائے۔ جو حق کے آگے سر تسلیم خم کر دے وہ عباد الرحمن ہے، اور جو حق کے آگے سر اٹھا لے، سرکشی پر اتر آئے، وہ اولیاء شیطان ہے۔ اگرچہ وہ اپنی ظاہری چال و ڈھال سے یا مصنوعی طور پر اپنی باتوں سے اس بات کا تاثر دینے کی کوشش کرے کہ وہ بہت مسکین اور سادہ ہے، لیکن اگر وہ حق کا انکاری ہے تو اس سے بڑا متکبر کوئی نہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ان سے جاہل لوگ الجھتے ہیں۔ مخاطبہ یہاں الجھنے کے معنی میں ہے۔ جس طرح بدتمیز لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پھبتیاں کستے تھے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے، آپ سے الجھنے کی کوشش کرتے تھے، اسی طرح جو شخص بھی اہل حق میں سے ہے، حق کی راہ پر قائم ہے، حق کا داعی ہے، اس کی مخالفت ضرور ہوتی ہے، اور بعض اوقات یہ مخالفت ضد اور عناد تک جا پہنچتی ہے۔ تو ایسی کیفیت میں لوگوں سے الجھنے کے بجائے عباد الرحمن قالوا سلاما کہتے ہیں، سلام علیکم۔ سلام جس طرح کسی کا خیر مقدم کرنے کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح ان مواقع کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جہاں مقصود کسی سے خوبصورتی اور شائستگی کے ساتھ الگ ہونا ہو، کسی سے پیچھا چھڑانا مقصود ہو۔ تو عباد الرحمن کی شان یہ ہے کہ الجھنے والوں کے ساتھ وہ الجھ نہیں پڑتے، بلکہ انہیں سلام کہہ کر چلتے بنتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ، یبیتون راتیں گزارتے ہیں، لربہم اپنے رب کے آگے، سجدن سجدوں میں، وقیاما اور قیام کرتے ہوئے۔ رات انسان کی خلوت میں ہوتی ہے، تنہائی میں ہوتی ہے۔ اس تنہائی کے عالم میں یہ اللہ کے خاص بندے اللہ کے آگے سر بسجدہ سجود ہوتے ہیں، قیام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لازماً یہ وقت فرض نمازوں کا نہیں ہے، بلکہ نوافل کا ہے، تہجد کا ٹائم ہے، شب گزاریوں کا ٹائم ہے۔ تو یہ لوگ اپنی راتیں عیش قدوں میں گزارنے کے بجائے، نرم گرم بستروں پر گزارنے کے بجائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدوں کی کیفیت میں اور قیام کی صورت میں گزار دیتے ہیں، اور اٹھ اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ والذین، اور جو لوگ، یقولون کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب،
اسرف پھیر دے، عنا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کے عذاب کو، ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے۔ ان عذابہا بلا شبہ اس کا عذاب، کان غراما لاحق ہونے والا ہے، کسی چیز کے لازم ہو جانے اور چمٹ جانے کے ہوتے ہیں۔ یہ کیفیت کو ظاہر کر رہی ہے کہ ایک طرف تو ان کے اعمال ایسے ہیں کہ راتوں میں قیام اور سجود ہو رہے ہیں، دوسرے اللہ تعالیٰ سے بے قراری کی حالت میں جہنم سے پناہ مانگے جا رہی ہیں۔ انہا بلا شبہ وہ جہنم، ساعت برا ہے، مستقرا و مقاما بری رہنے کی جگہ ہے اور برا ہی مقام ہے۔ لفظ مستقر مستقل قیام گاہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مقام عارضی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جہنم میں چاہے تھوڑے سے وقت کے لیے رکھا جائے یا مستقل ٹھکانہ بن جائے، دونوں ہی حالتوں میں بہت بری جگہ ہے۔ وہ ایسی ہولناکیوں کی جگہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص جس نے ساری زندگی راحت میں گزاری ہوگی، اسے زندگی میں کوئی غم اور پریشانی لاحق نہ ہوئی ہوگی، اسے جہنم ایک بار دکھائی جائے گی اور اسے پوچھا جائے گا کیا تو نے دنیا میں کوئی راحت بھی پائی؟ وہ دنیا کی ساری راحتوں سے انکاری ہو جائے گا۔ تو جسے دیکھ کر انسان کا یہ عالم ہو تو یقیناً اس میں گزرے ہوئے چند لمحے بھی بہت برے ہیں، اور جن کی وہ مستقل جگہ ہوگی ان کے لیے تو پھر بربادی اور ہلاکت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان صفات سے جو عباد الرحمن کی صفات ہیں متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا۔ سورہ فرقان آیات 67 سے 69۔ آیت نمبر 63 سے عباد الرحمن کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ جب زمین پر چلتے ہیں عاجزی سے چلتے ہیں، اور اگر کبھی ان کا مخاطب جاہل شخص ہو تو اسے سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں، جو رات میں اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہیں اور اللہ سے یہ دعا کرتے رہتے ہیں کہ یا اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو ہٹا لے۔ اب آگے اللہ فرما رہے ہیں والذین، اور جو لوگ اذا انفقوا جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا وہ اسراف نہیں کرتے، ولم یقتروا اور نہ ہی کنجوسی کرتے ہیں۔ تو عباد الرحمن کی یہ بھی صفت ہے کہ جب وہ اپنی ضروریات پر خرچ کرتے ہیں تو اس میں احتیاط، کفایت شعاری کو ملحوظ رکھتے ہیں، نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی بخل اختیار کرتے ہیں۔ انہیں خبر ہوتی ہے کہ اس مال میں جو اللہ نے دے رکھا ہے اس میں ہمارے اہل و عیال کا بھی حق ہے، عزیز و اقارب کا بھی حق ہے، غرباء، فقراء، مساکین کا بھی حق ہے۔ اس لیے خرچ کرتے ہوئے احتیاط کا دامن اپناتے ہیں کہ صرف اپنی ذات پر ہی سارا کا سارا خرچ نہیں کرنا، بلکہ ہر صاحب حق کا خیال رکھنا ہے، اور بخل بھی نہیں کرتے، ایسا بخل کہ نہ اپنی ذات پہ لگانے کو تیار ہیں اور نہ کسی اور کا حق ادا کرنے کو تیار ہیں۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا بلکہ وہ اس کے درمیان معتدل راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ تو اسلام نے ایک طرف تو ایسے ہاتھ کھولنے سے بھی منع فرمایا کہ جو کچھ ہے لٹا دو، پھر دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو جاؤ، ایسی سخاوت بھی پسندیدہ نہیں، اور نہ اس بات کو پسند کیا گیا ہے کہ اپنے ہاتھ کو باندھ لیا جائے، بالکل خرچ ہی نہ کیا جائے۔ عباد الرحمن اس کے درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں، حاصل شدہ مال میں نہ کنجوسی کرتے ہیں اور نہ ہی اسراف کرتے ہیں۔ والذین، اور جو لا یدعون نہیں پکارتے، مع اللہ اللہ کے ساتھ، الہا آخر کسی اور معبود کو۔ عباد الرحمن کی اصل اساس ہے ہی توحید، یہ موحد ہوتے ہیں، توحید کے قائل ہوتے ہیں، ہر حال میں اللہ ہی کو پکارتے ہیں، اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے،
ہر حال میں اسی پر توکل اور یقین رکھتے ہیں۔ ولا یقتلون، اور وہ نہیں قتل کرتے، النفس، اس جان کو، التی، جسے حرم اللہ، حرمت والا بنا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق، سوائے حق کے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پر خون، مال اور عزت حرام کر دیے گئے ہیں۔ نہ حق طریقے سے کسی کی جان لی جا سکتی ہے، نہ مال لیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اسے رسوا کیا جا سکتا ہے۔ اور الا بالحق سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اگر کوئی شخص قاتل ہے تو اسے بدلے میں قتل کیا جائے گا، یہ قتل قتل حق کہلائے گا۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے فرمایا جو شخص شادی شدہ ہے اور پھر بھی بدکاری کرتا ہے تو ایسے شخص کی سزا رجم ہے، یعنی اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا مرتد، جو اسلام کو چھوڑ کر پھر کفر اختیار کر لے، لیکن یاد رہے کہ یہ سارے معاملات عدالت کے ذریعے سے ہوں گے۔ اگر کسی پر الزام لگا ہے تو اسے موقع دیا جائے گا، وہ اپنی گواہی پیش کر سکتا ہے، اور عدالت کا ہی یہ کام ہے کہ اس پر فرد جرم عائد کرے اگر وہ مجرم ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ہر انسان خود ہی منصف بنا پھرے۔ سلف صالحین میں ہمیں بہت سی ایسی مثالیں مل جاتی ہیں کہ وہ حق پر ہونے کے باوجود عدالت کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ چوری ہونے کا واقعہ ہر کسی کو معلوم ہے۔ زرہ آپ کی تھی، آپ کے حق میں فیصلہ نہ ہوا، آپ دستبردار ہو گئے۔ کوئی قاتل ہے یا نہیں، یا کسی پر حد زنا نافذ ہونی ہے یا نہیں، کوئی مرتد ہو چکا ہے یا نہیں، یہ فیصلہ عدالت کرے گی۔ ولا یزنون، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔ عباد الرحمن کی یہ بھی صفت ہے کہ وہ اس بدکاری کے کام سے دور رہتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جو بھی ایسا کرے گا، یلقى اثاما، وہ انجام سے دوچار ہوگا۔ تو آیت مبارکہ میں جو 3 جرائم بیان کیے گئے ہیں، قتل، شرک اور زنا، تو یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے سلسلے کے سب سے بڑے جرائم ہیں۔ تو عباد الرحمن ان گناہوں کے قریب بھی نہیں بھٹکتے، اور جو لوگ بھی ان کے مرتکب ہو جائیں گے وہ اپنے گناہوں کی سزا پائیں گے۔ یضاعف لہ العذاب، اور دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے عذاب کو، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ کہ دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے، اور آخرت میں روز قیامت کے دن ان کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا، اور یہ عذاب بڑھتا رہے گا۔ وَيَخْلُدْ فِيهِ، اور وہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، مہانا، خوار ہو کر، رسوا ہو کر۔ تو جو لوگ بھی ان جرائم کا ارتکاب کریں گے، بالآخر روز قیامت میں بھی ان کے لیے عذاب بڑھتا جائے گا، اور ذلت اور رسوائی ان کا مقدر ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔